یہ صرف ایک مسجد نہیں، یہ عدل کی علامت ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک خلیفہ نے بادشاہوں کی طرح نہیں بلکہ غلام کی عاجزی سے زمین پر سجدہ کیا۔ یہاں نہ سونے کے دروازے ہیں نہ چمکتے مینار، لیکن اس کے ہر پتھر میں تاریخ دھڑکتی ہے۔ یہ مسجد عمر بن خطاب ہے، جہاں دل کامتے ہیں اور روح جگتی ہے۔ آپ نے بہت سے مساجد دیکھی ہوگی، مگر یہ مسجد آپ کے دل پر نقش چھوڑ دے گی۔ یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنوب مغرب میں واقع اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسیع سے تقریباً 455 میٹر دور ہے، جبکہ مسجد غمامہ سے تقریباً 133 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ مسجد شارع قباء اور شارع عنبریہ کے چوراہے پر واقع ہے۔ اگر مدینہ منورہ سے قباء کی طرف جایا جائے تو یہ مسجد بائیں جانب آتی ہے۔ مغربی سمت میں اس کا رخ شارع قباء کی طرف ہے، شمالی سمت میں اس کا سامنا میدان مسجد الغمامہ کی طرف ہے۔ مدینہ منورہ میں شہری ترقی سے قبل یہ مسجد وادی بطحاں کے مشرقی کنارے پر واقع تھی، اور یہ مسجد الغمامہ کے جنوب میں تھوڑا سا جنوب مغرب کی طرف جھکاؤ رکھتی تھی۔ اس مسجد کو مسجد سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ خلیفہ عمر بن خطاب نے اپنی خلافت کے دوران یہاں نماز عید ادا کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ عید الفطر کے دن نماز کے لیے نکلنے سے پہلے کھجورے کھاتے اور انہیں تاک یعنی 3، 5 یا 7 کی تعداد میں کھاتے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن نماز کے لیے باہر جانے سے پہلے کھجورے کھاتے اور انہیں تاک عدد میں کھاتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا سید اخلاق حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی ہیلنگ اکیڈمی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شیخ عبدالحمید عباسی نے اپنی کتاب عمدۃ الاخبار میں السید سعود مودی کے حوالے سے ذکر کیا کہ یہ مسجد غمامہ کے جنوب مغرب کی سمت 2 مساجد تعمیر کی گئی۔ یہ مساجد 850 ہجری کے بعد شمس الدین محمد بن احمد السلاوی نے تعمیر کرائی۔ پہلی مسجد وادی بطحاں کے مشہور مشرقی کنارے پر واقع تھی، دوسری مسجد اس سے جنوب میں ایک بلند مقام پر تھی، یہ متحیرہ کے مقام پہ تھی۔ السید سمودی نے وضاحت کی کہ یہ مسجد ایک ایسے مقام پر بنی جہاں پہلے اینٹیں پکانے کا کام کیا جاتا تھا۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اس وضاحت کا مقصد یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ان کی اصل شناخت ختم نہ ہو جائے اور کوئی انہیں مسجد بنی زرگ کے نہ سمجھ لے۔ شیخ عبدالحمید عباسی مزید بیان کرتے ہیں کہ پہلی مسجد میں مسجد بلال رضی اللہ عنہ کے نام سے مشہور ہوئی، دوسری مسجد جو پہلے کے جنوب میں تھی وہ مسجد حضرت عمر بن خطاب کے نام سے معروف ہو گئی۔ 1815 میں برکھارت نے ذکر کیا کہ مسجد عمر کے ساتھ ایک مدرسہ بھی تھا جو اس وقت گودام کے طور پر استعمال ہو رہا تھا۔ 1852 میں برٹن نے مدینہ منورہ کا دورہ کیا اور لکھا کہ یہ مسجد باب قباء کے قریب واقع ہے، جس کی تصدیق السمودی نے بھی کی۔ 1885 میں علی بن موسیٰ نے اپنے مخطوطہ میں ذکر کیا کہ یہ مسجد سور مناہتا کے اندر مجری ابیجید یعنی پانی کے گزرنے کی جگہ کے پاس واقع تھی اور اس کی ایک مینار بھی تھی۔ 1849 میں جعفر الحسینی نے احمد عباسی کے مخطوطہ نقل کی جس میں لکھا کہ یہ مسجد 1266 ہجری میں موجود تھی، لیکن 1254 ہجری یعنی 1838 عیسوی میں سلطان محمود ثانی کے دور میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ السید السمودی جو 10ویں صدی یعنی 900 ہجری کے بعد میں تھے اور شیخ عبدالحمید عباسی جو ان کے بعد کے زمانے کے ہیں، دونوں کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسجد 1850 ہجری کے بعد تعمیر کی گئی، یعنی مسجد کو 5 صدیوں سے زیادہ ہو چکا ہے۔ یہ بھی امکان ہے کہ خلیفہ حضرت عمر بن خطاب نے اس جگہ عید کی نماز ادا کی ہو، جس کی یاد میں بعد میں یہاں مسجد بنائی گئی ہو۔ چونکہ لمبے عرصے میں مسجد کی کئی بار مرمت اور تعمیر نہ ہوئی ہے، اس لیے اس
کی موجودہ عمارت مختلف ادوار کی تعمیرات کا نتیجہ ہے۔ موجودہ مسجد کے دروازے پر ایک تختی ہے جس پر 1254 ہجری کا سال درج ہے، جو سلطان محمود عثمانی کے دور کا ہے، اور مسجد آج بھی اسی عمارت کے مطابق برقرار ہے۔ معماری اندازہ اس کا مسجد عمر بن خطاب کا تعمیراتی انداز مسجد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملتا جلتا ہے۔ مسجد کا پہلا حصہ رواق یعنی گزرگاہ ہے، جو دروازے کے ساتھ واقع ہے۔ یہ 10 میٹر طویل اور مسجد کی پوری چوڑائی کے برابر ہے۔ اس کے رواق کے شمال مغربی کونے میں مینار واقع ہے۔ اس کا اندرونی حال، جس کو بیت الصلاح کہتے ہیں، یہ حصہ مربع شکل میں ہے، جس کی ہر طرف 8 میٹر طویل ہے۔ دیواریں بازلتی پتھروں سے بنی ہیں، جبکہ اندرونی حصہ سفید چونے یعنی الکلس سے پینٹ کیا گیا ہے۔ چھت پر ایک بڑی گنبد موجود ہے جو 4 مضبوط ستونوں پر قائم ہے۔ ہر ستون کے اوپر 2 زاویے ہیں جو گنبد کے گردن کو سہارا دیتے ہیں۔ گنبد کی بلندی تقریباً 12 میٹر ہے اور اس کے اندر خوبصورت نباتاتی نقش و نگار اور قرآنی آیات درج ہے۔ محراب جنوبی دیوار کے وسط میں ہے، جس کے دونوں طرف مستطیل کھڑکیاں ہیں۔ شمالی دیوار میں بھی 2 کھڑکیاں موجود ہیں، جن کے درمیان مسجد کا داخلی دروازہ ہے۔ مسجد میں منبر موجود نہیں ہے۔ مسجد کے شمال جانب ایک مستطیل صحن ہے جس کا سائز 12 × 3 میٹر ہے۔ مینار مسجد کے شمال مغربی کونے میں واقع ہے اور اس کی اونچائی تقریباً 15 میٹر ہے۔ نیچے کا حصہ مربع ہے جو مسجد کی دیواروں کی بلندی تک ہے، اور اس کے بعد ایک بالکونی آتی ہے۔ پھر تیسرا حصہ جو استوانی یعنی گول شکل میں ہے، اوپر ایک مخروطی دھاتی ڈھانچہ نصب ہے جس پر چاند یعنی ہلال بنایا گیا ہے۔ مسجد کی مغربی دیوار مسجد الفدیح کی دیوار سے مشابہت رکھتی ہے۔ مسجد کی گنبد کی کھڑکیاں مسجد ابوبکر صدیق یعنی جس کو مسجد غمامہ کے پاس ہے کی گنبد جیسی بنائی گئی ہے۔ 1411 یعنی 1991 عیسوی میں خادم الحرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں مسجد کی تزئین مرمت کی گئی۔ مسجد کے دروازے پر ایک تختی نصب ہے جس پر درج ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مسجد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نیچے خادم حرمین شریفین الملک فہد بن عبدالعزیز آل سعود کا نام بھی ہے اور تاریخ بھی لکھی گئی ہے جو 1411 ہجری بتائی جاتی ہے۔ مسجد کا سادہ مگر نورانی طرز تعمیر ہے، نہ کوئی جاہ و جلال، نہ بلند گنبد، مگر ایک عجیب روحانی سکون یہاں آنے والوں کے روحانیتی تجربات ہے۔ اس مسجد میں کی گئی عبادت، ذکر و دعا کا ایک الگ لطف ہے۔ مدینے میں ایک پرسکون مقام جہاں بیٹھ کر دل نرم ہو جاتا ہے۔ یہاں مانگی گئی دعاؤں کی قبولیت کے بھی بہت سے واقعات ہیں۔ یہ مسجد ہمیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سیرت کی یاد دلاتی ہے۔ عدل، خشیت، فقر، مدینہ کی روشنیوں میں چھپی یہ مسجد ہمیں پکار رہی ہے، آؤ اس شخصیت کو یاد کرو جس کے قدموں کے نشان عدل کے ترازو بن گئے۔ یہ صرف ایک مسجد نہیں، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عشق کا، تقویٰ کا اور عاجزی کا مظہر ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی بادب حاضری نصیب فرمائے، اور جو اس ویڈیو کو دیکھے اللہ پاک ان کے دل کے تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ اللہ پاک ان کو ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ جزاک اللہ۔